اور اب ہم ذرا بات کریں گے تعلیمی اداروں کے حوالے سے۔ تعلیمی ادارے بتدریج کھلنے کا اعلان بھی ہو گیا ہے۔ اسکول اور کالج انتظامیہ کے ساتھ ساتھ والدین اور بچے بھی اپنے اپنے طور پر اپنی تیاریاں کریں، اور ایسے میں پنجاب کے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے طلباء کو کورونا سے متعلق حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لیے آگاہی کتابچہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں اہم ترین حفاظتی تدابیر سے متعلق تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ کتابچے میں بچوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگر انہیں سانس لینے میں تکلیف ہو، جسم میں درد، بخار، سر درد ہو، کھانسی ہو تو وہ مکمل صحت یابی تک اسکول آنے سے گریز کریں۔ اسی طرح اسکولز میں دوستوں کے ساتھ 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں، ہاتھوں کو صابن سے 20 سے 40 سیکنڈ تک دھوئیں، اور ساتھ میں کھانستے یا چھینکتے وقت منہ کو کونی یا رومال سے ڈھانپے، اور دوران تعلیم ماسک ضرور پہنے، اور لنچ جو ہے وہ اپنے گھر سے لے کر آئیں۔ بلا ضرورت چیزوں اور جو ڈفرینٹ سرفیسز ہیں سطحوں کو ہاتھ لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے کرنا ہے اس سے گریز۔ ماسک ایک دوسرے سے ہرگز تبدیل نہیں کرنا، جو اپنا ماسک ہے وہی لگائے رکھنا ہے، اور دوسروں کی چیزیں استعمال کرنے پر بھی اگر آپ کوئی کریں گے، کسی سے پینسل لیں گے، ربڑ لیں گے، بک پکڑیں گے، تو ان تمام چیزوں کے بعد ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے۔ سر درد، کھانسی کی شکایت پر اپنے فوراً ٹیچر کو بھی بتانا ہے۔ اور ان سب احتیاطی تدابیر کے حوالے سے والدین بچوں کو تربیت دیں۔ جی جناب، یہ سخت کام ہے والدین کے لیے، کیونکہ والدین کو ویسے بھی عادت ہوتی ہے اپنے سر پہ کچھ نہیں رکھنا، سارا کچھ انہوں نے ٹیچروں پہ ڈال دینا۔ تو نہیں جی، سب ذمہ داری ٹیچرز کی نہیں ہے، والدین آپ کی ذمہ داری سب سے پہلی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عثمان صاحب وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ کتابچہ بنایا گیا ہے، کیوں ضرورت پیش آئی یہ کتابچہ بنانے کی؟ دیکھیں جی، ایس او پیز ہم نے اس سے پہلے بھی بہت بنائی ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز کی بنائی ہیں، مارکیٹوں نے کیسے کھلنا ہے، لوگوں نے مساجد میں کیسے جانا، نماز کیسے پڑھنی، محرم کیسے ہونا، یہ ساری ایس او پیز، بے تحاشا ایس او پیز ہم نے بنائی۔ صحیح۔ اب جب بھی کسی قسم کی کوئی سرکاری انسٹرکشنز نکالتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو انفارمیشن کیسے پہنچانی ہے، اور کتنی پہنچائی ہے، اور کیسے پہنچائی ہے۔ بالکل، آپ کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے اس تک انفارمیشن پہنچانا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اب بچوں نے اسکول جانا ہے، پورے پاکستان میں کروڑوں بچوں نے اسکول جانا ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کھولنے ہیں۔ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جی ہم نے کاغذ پہ انسٹرکشنز نکال دیں اور وہ پھر لوگ پڑھ لیں گے اور ہم ایزیوم کریں گے خود ہی سے سارا کچھ ہو جائے گا، تو شاید کیا بلکہ آبویسلی یہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائیں، اور ایک ایسی لینگویج میں اور ایسے طریقے سے پہنچائیں جو ان کو اٹریکٹ کرے، جس کو وہ کوئی سرکاری حکم نامہ سمجھنے کی بجائے ایسی چیز سمجھیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ بالکل، اس سے عثمان صاحب میں نظر بھی آ رہا ہے، یہ بچے آپ کی آڈینس تھی، تو جو کتابچہ ہے وہ اتنا کلرفل بنایا گیا، وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کریں، وہ ویژولی بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ جو ایکٹیویٹیز بھی اس میں ڈال دیں کہ جو آپ اس کو کلر بھی کر سکتے ہیں۔ سو یہ تو بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ تمام تر اسکولز میں یہ جو کتابچے ہیں یہ بچوں کو دیا جائے۔ تو سر کیسے ہی کرنے جا رہے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ ہم تمام سکولز میں پہنچائیں گے۔ اس کی پرنٹنگ ہم نے سٹارٹ کر دی ہوئی ہے۔ اس کے 2 پارٹس ہیں۔ ایک تو یہ جو کتابچہ آپ کو نظر آ رہا ہے بچوں کے لیے ہے، ایک ہم نے ٹیچرز کے لیے بھی ایک مینول بنایا ہے جس کے اوپر ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کریں گے۔ ٹیچرز کا جو مینول ہے وہ ذرا زیادہ تھوڑا سا پروفیشنل ہے، پروفیشنلی ڈیزائنڈ ہے، اس میں انسٹرکشنز زیادہ ہیں۔ بچوں والے میں آپ دیکھیں گے 3-4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، کہیں فل ان دا بلینکس میں ریپیٹ ہو رہی ہیں، کہیں MCQs کی شکل میں ریپیٹ ہو رہی ہیں، کہیں کلرز کی شکل میں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ سو بیسکلی بچوں کے ساتھ ہم نے جو انٹریکٹ کیا ہے وہ ان کی لینگویج میں اس لیے کیا تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ شاید ان کی ٹیکسٹ بک ہے جس کو پڑھ کے کوئی امتحان دینا ہے، بلکہ اس کو وہ ذرا تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنائے۔ لیڈنگ اپ ٹو دس ہم نے اس کے علاوہ اپنی سوشل میڈیا پہ کیمپینز بھی چلائی ہیں۔ ہم پیرنٹس کو بہت زیادہ اس میں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا دیں گے تو ہمارے لیے امپلیمنٹیشن بہت آسان ہو جائے گی۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ جب سکولز کھلیں تو باقی دنیا سے ہمیں یہ ایویڈنس ملا ہے کہ ایک دفعہ اسپائک آتی ہے، سو وی وانٹ ٹو اوائڈ دیٹ اسپائک، بٹ وی کانٹ جسٹ کیپ دا اسکولز شٹ۔ ہم نے بچوں کو بہرحال ایونچولی سکولز بھیجنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ جب تک ویکسین نہیں آتی ہم نے اس وائرس سے نمٹنا ہے اور اس کے ساتھ جینے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ ہم نے سکولز بند کیے، کافی عرصہ بند رہے، اب سکولز کھولنے ہیں، بچوں نے پڑھنا ہے، بٹ اوائڈ کرنا ہے ہم نے کہ اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ نہ ہو کسی بھی طریقے سے، بالکل اس لیے وہ تمام اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کیپٹن صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ
اسکولوں کے کھلنے سے پہلے چند دن رہ گئے ہیں، کیا وہاں پہ موجود سٹاف کی، ٹیچرز کی کووڈ ٹیسٹنگ کی جائے گی؟ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک انفیکٹڈ آدمی اسکول نہ پہنچے۔ جی دیکھیں جی، انفیکشن تو ہماری سوسائٹی میں موجود ہے، اور یہ کہنا کہ کوئی انفیکٹڈ آدمی اسکول نہیں پہنچے گا، یہ روزانہ کی بنیاد پر انشور کرنا از نیئرلی نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ کروڑوں لوگوں نے اسکولز جانا ہے، آپ کروڑوں لوگوں کا روزانہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ سو ایک آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی جس میں آپ رینڈمائز طریقے سے چیک کریں گے، سمپٹومیٹک لوگوں کو چیک کریں گے اور اے سمپٹومیٹک لوگوں کو رینڈمائز طریقے سے چیک کریں گے۔ تو ہم نے اس کی ایک پالیسی بنائی ہے جس میں 5% بچوں کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہم چیک کیا جانا ہے، 10% جو سٹاف ہے ان کو چیک کیا جانا ہے، جو ان کے کینٹین کے لوگ ہیں جو بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں ان کو 100% ہم نے چیک کرنا ہے۔ تو لیڈنگ اپ ٹو دس جب اسکولس کھلنے جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ تمام ٹریننگز ہم نے آرگنائز کی ہوئی ہیں پنجاب کے اندر، اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزرس کو انگیج کر کے کہ ٹیسٹ سیمپلز کس طرح سے ہونے ہیں، ان کی انڈیکسنگ کیسے ہونی ہے، وہ سیمپلز کس طرح سے ہماری لیبز میں پہنچیں گے، پھر ہم کیسے انشور کریں گے کہ دوبارہ پھر ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس بچے کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے اور ایونچولی اس کے لیے کیا پروٹیکٹیو میئرز لینے ہیں۔ یہ اگلے 3-4 دن ہماری یہ میسو ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑا ٹاسک ہوگا عثمان صاحب وہ یہ بھی ہوگا کہ آپ نے بچوں کو پیارے پیارے کتابچے دے دیے جو کہ بڑے کمپریہنسو ہمیں بھی یہاں سے دکھائی دے رہے ہیں، آئی ایم شیور بچے بھی اس کو دیکھ کے انجوائے کریں گے، ٹیچرس کی ٹریننگ بن جا رہی ہے، بٹ آفٹر دیٹ جب اسکول کھل جائیں گے پھر آپ اس کو انشور کیسے کریں گے کہ جو تمام تر اسکولز ہیں وہ ان SOPs پہ عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی، میں نے صرف آپ کو بتایا کہ 2-3 پارٹس ہیں اس میں۔ سب سے پہلا پارٹ یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے اسٹیک ہولڈرز کون کون سے ہیں۔ ہمارے اسٹیک ہولڈرز اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی میں پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں اور بچے ہیں۔ ان تینوں کو ہم اپنی انفارمیشن پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ان سے ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں۔ جب ساری انفارمیشن ان تک پہنچ جائے گی ہم ان کو پھر کہ ان کی کیپیسٹی ڈیولپ کریں گے، ان کی ٹریننگ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایونچولی ہماری ایک ریجیم ہے جس کے تحت جا کے ہم نے اسکولس کی انسپیکشنس کرنی ہے اور پھر وہاں کریکٹیو میئرز لینے ہیں جہاں کوئی پازیٹیو نکلتا ہے یا اگر کوئی کسی SOP پہ عمل درآمد نہیں کرتا۔ تو اگلے چند دن ہم نے اس ایکٹیویٹی میں گزارنے ہیں کہ یہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیں۔ اب اگر آپ اس پیمفلٹ کو دیکھیں گے تو چند اس کے جو کاغذ ہیں ان کو A3 سائز پہ پرنٹ کر کے کلاس رومز میں لگایا جا سکتا ہے، یہ 0 پیریڈ میں بتایا جا سکتا ہے۔ بہت سمپل انسٹرکشنز ہیں۔ میں اگر صرف ایک بات یہاں پر ضرور کہنا چاہوں جس کو ایمفیسائز کرنا چاہوں آپ کے پروگرام میں وہ یہ ہوگا کہ بچے جب اسکول سے گھر آتے ہیں تو بچوں کا جو گھر میں انٹریکشن ہوتا ہے وہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ دادا دادی نانا نانی سے وہ ملنے جاتے ہیں۔ تو یہ جو SOP ہے کہ گھر پہنچنے کے بعد بچے کو ڈسپلن کیا جائے کہ اس نے کسی سے بھی ملنے سے پہلے اپنا منہ ہاتھ دھونا ہے، اپنے کپڑے چینج کرنے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے بھی اور ٹیچرس کے لیے بھی کہ وہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ بچے یوزلی گھر آتے ہیں یونیفارم چینج کیے بغیر، وہ سارا مطلب گھر میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ یہ ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ گھر سے بڑوں کو سکھاتے رہیں کہ جب آپ گھروں کو واپس آئیں تو گھر کی چوکھٹ پہ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر لیں، پھر اپنے کپڑے فوراً چینج کریں، ٹیک اے شاور، اور اس کے بعد گھر والوں سے جو آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے یہ چیزیں ہمیں بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ جی کیپٹن ڈائر محمد عثمان صاحب ہمارے ساتھ، ویری گڈ ویری نائس انیشیٹو جو کہ لیا گیا ہے۔ مجھے تو شفاعت بڑے زبردست لگے ہیں یہ جو پیمفلیٹس آئے نا چھوٹی چھوٹی سی بکلیٹ سی۔